چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم دوستو، تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کچھ الگ ٹاپک کے اوپر۔ جیسے کہ آپ نے ٹائٹل اور تھمبنیل اس کا دیکھ ہی چکے ہوگے کہ میں کس بارے میں بات کرنے والا ہوں، سونے کے درخت کے بارے میں۔ اب سونے کا درخت بہت سارے لوگ بولے گے یار اس طریقے کا درخت تو نہیں ہوگا نا، جیسے یہ درخت ہے اسی طریقے کا سونے کا درخت ہوگا۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نام ہوتا ہے، جیسے آپ تخت سلیمانی حاصل کرنا، کہ آپ کو سلیمان علیہ السلام کا تخت مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، لیکن اس کے اندر کی کچھ چیزیں آپ کو جو ہے اس کا علم آپ کو تھوڑا بہت مل جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ اب میں نے کہہ دیا سونے کا درخت، تو کیا سونے کا درخت آپ کو مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ اس کا علم آپ کو ملے گا، جس کے ذریعے سے آپ کے گھر میں برکتیں، پیسہ بہت زیادہ رہے گا، اور اتنا پیسہ رہے گا کہ قسم خدا کی آپ اس کو سونے کا درخت ہی کہو گے۔ اتنا پیسہ آپ کے گھر میں رہے گا، مال و دولت، غنیمت اور ساری چیزیں آپ کے گھر میں مکمل طور پر رہے گی اگر آپ اس کو کر لیتے ہو تو یہ میں سمجھ رہا کہ اس طریقے کا جھاڑ آپ کو مل جائے گا سونے کا، یہ جو میں بتا رہا ہوں اس طریقے کا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تو چلیے میں آج اسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ دوستو دیکھیے، سونے کے درخت سے جو مراد ہے وہ دولت کی لی گئی ہے۔ دولت، مال و زر، یہ ساری چیزیں اس سے مراد لی گئی ہے۔ اب آپ یہ سوچو مت کہ سونے کا درخت آپ کو مل جائے گا، آپ یہ سوچو کہ آپ کو بہت سارا مال ملے گا جس کو آپ سونے کا درخت ہی کہو گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے مراد ہے، سونے کے درخت سے مراد اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو بہت سارا مال و غنیمت ملے گا، جس کو آپ پوری زندگی بیٹھ کر کے آرام سے کھاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنی غیب کے دروازے آپ پر کھول دے گا، غیب سے یہ آپ کو پہنچا دے گا، اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو جو ہے تو غیبی مدد سے آپ کو یہ مل جائے گا۔ لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ کو صبر بھی رکھنا ضروری ہے، اور اس ویڈیو کو، اس عمل کو وہی لوگ کرے جو صبر رکھتے ہیں، جس کو یقین ہے اپنے اللہ تعالیٰ پر، جو مکمل طور پر بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پر کہ میرا رب ایک نہ ایک دن مجھے اس چیز سے نوازے گا، وہی اس عمل کو کرے۔ ورنہ آپ اگر جلد بازی میں ہیں تو اس عمل کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جلد بازی والے اس عمل کو نہیں کرے، کیونکہ کیسا ہوگا پھر جلد بازی میں آپ کر لو گے، 4-8 دن کر لیا، اس کے بعد میں پھر اس کو چھوڑ دو گے، بند کر کے رکھ دو گے، اور پھر جو ہے تو اس سے نقصان بھی آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر صبر ہے، صبر کرنے کی شکتی ہے، کیونکہ عملیات ہے، عمل ہے، وظائف ہے، اس کے اندر کیسا ہے معلوم ہے آپ کو، ٹائم لگتا ہے۔ آج نہیں کل پورا ہوتا ہے، پرسوں ہوتا ہے، ترسوں ہوتا ہے۔ لوگ ایک سال تک بھی عملیات کرتے ہیں اور ان کے جو ہے تو پورے نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کرتے جاتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے، ان کو اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میرا رب مجھے نوازے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو بھروسہ بھی رکھنا ہے، بھروسہ رکھ کر کے اس عمل کو کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے وہ جان لیجئے۔ آپ کو کوئی بھی ایک دن ایسا لینا ہے کہ بھئی ایک ٹائم ایسا لینا ہے، دن کا تو کوئی سوال نہیں، کسی بھی دن سے کر سکتے ہو۔ ٹائم اس کے اندر ایسا لینا ہے کہ بھئی آپ ہر روز اسی ٹائم پر کر سکو، ٹھیک ہے۔ ایسا ٹائم اس کے اندر آپ کو لینا پڑے گا کہ ہر روز آپ اسی ٹائم، اسی وقت پر، سیم ٹائم پر آپ کر سکو۔ ایسا وقت آپ کو، ایسا ٹائم آپ کو ایک لینا پڑے گا۔ کسی بھی دن سے کر سکتے ہو، اور بنا اگربتی، بنا لوبان کے بھی کر سکتے ہو۔ صرف ایک بات دھیان رکھنا، وضو ہو، پاک ہو، طہارت کے ساتھ ہو، تب جا کر کے اس کو کرنا۔ نمازوں کی پابندی بھی ضروری ہے، اس کے اندر نمازوں کی پابندی بھی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تبھی جا کر کے یہ ساری چیز حاصل ہوگی آپ کو۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو، آپ نے جو ہے تو ایک ٹائم بھی لے لیا، سیم ٹائم کہ اسی ٹائم پر کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے تو ایک روم بھی لے لیا کہ اسی روم میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دن کا کوئی لیس نہیں ہے، دن کا کوئی سوال نہیں ہے، اس کے اندر کسی بھی دن کر سکتے ہو۔ تو آپ اسی ٹائم پر بیٹھ جائے کرنے کے لیے، وضو وغیرہ کر کے اچھی طریقے سے جانماز بچھا کر، خوشبو لگا کر کے بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کے بعد میں آپ کو 7 مرتبہ جو ہے تو درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم آپ کو یوٹیوب پر سرچ کرو گے آپ تو مل جائے گا، اور اس کو آپ رٹ لو، یاد کر لو، یا دیکھ کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو 7 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پڑھنا پڑے گا۔ 7 مرتبہ درود شریف ہونے کے بعد میں
आपको जो है तो 7 मरतबा ही सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ना पड़ेगा। 7 मरतबा दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहीम, उसके बाद में 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल। इन दोनों को पढ़ने के बाद में सब्र भी आपको रखना ज़रूरी है, जैसे मैंने बता दिया आपको कि सब्र रखना ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। तो पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहीम, उसके बाद में 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल, उसके बाद में 7 मरतबा फिर से दुरूद इब्राहीम। ये पढ़ने के बाद में आपको सिर्फ वहाँ से उठ जाना है, कोई दुआ नहीं करनी, कोई हाथ नहीं फेरने, कुछ भी नहीं करना है। और एक सब्र, एक अकीदा, पक्का ईमान बना करके कि हाँ मेरा रब ये चीज़ से मुझे नवाजेगा, उसके बाद में करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस आपको 7-7 मरतबा इसको पढ़ लेना है और वहाँ से उठ जाना है, कुछ भी नहीं करना है, ना दुआ मांगनी है ना कोई चीज़ करनी है, ठीक है। दिल में सोचिए तो अच्छा है कि मैं ये चीज़ पाने के लिए कर रहा हूँ। अब इसमें चीज़ पाना नहीं है, इसमें सिर्फ हमें जो तलाश करना है सोने का दरख्त है, जिससे मुराद मालो गनीमत है, जो अल्लाह ताला हमको नवाजेगा, जो हम आराम से पूरी ज़िंदगी जिसमें गुजार सकते हैं, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। तो बस ये करो आप, और इंशाअल्लाह चंद दिन गुज़रेंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 2 दिन में भी आपको नसीब हो जाएगा। अगर आपको नसीब नहीं हो रहा है, 8 दिन चले गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गए, तो इसको कंटिन्यू रखना, बंद मत करना। अल्लाह ताला की रहमत से मुंह कभी मत मोड़ना। अल्लाह ताला नवाजता है, कोई बंदे को आज़मा कर नवाजता है, किसी बंदे को डायरेक्टली नवाज देता है। तो इसका ध्यान रखना कि आज़माइशें भी होगी आप पर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। आप अमलियात करोगे तो आज़माइशें आएगी आप पर। आपको मायूस जैसा आपको लगेगा कि आप मायूस हो जाओगे कभी कभी कि यार हो तो नहीं रहा, इतने दिन से कर रहा हूँ। इस बारे में तो कभी भी ख्याल लाना ही मत अपने दिलो दिमाग में कि यार इतने दिन हो गए कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें मत सोचना, बस अल्लाह पर एतबार रखना, भरोसा रखना, उसके बाद में इसको करना। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपको ये सारी चीज़ें हासिल हो जाएगी और इतना मालो गनीमत मिलेगा आपको कि कसम खुदा की आप पूरी ज़िंदगी भर बैठ कर के आराम से खाओगे और अल्लाह का शुक्र बजा लाओगे। तो ये था सोने के दरख्त को पाने का एक ज़रिया। अब सोने के दरख्त से मुराद इस दरख्त को मत ले लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आई है लाइक करके जाए, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाए।